اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 29 سے 34۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا۔ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ پروردگار عالم آغاز صفحہ میں جو ہمیں آیت نظر آ رہی ہے اس میں صاحبان ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ جو مال کی حرمت ہے، کہ ایک شخص کا جو مال ہے وہ دوسرے انسان کے لیے حرام ہے کہ وہ اسے اس کی مرضی کے مطابق ٹچ بھی کر سکے۔ تو یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ اپنے اموال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں مگر یہ ہے کہ تجارت کی غرض سے اگر کوئی لین دین ہو رہا ہے، کوئی گیو اینڈ ٹیک ہو رہا ہے، کوئی چیز بیچی جا رہی ہے، کوئی چیز خریدی جا رہی ہے اور اس میں رضایت موجود ہے، پرمیشن موجود ہے، تو پھر اس کے اندر کسی قسم کی کوئی غلط بات نہیں ہے۔ دوسرا حکم جو یہاں پر دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ لا تقتلوا انفسکم، کہ اپنے آپ کو قتل مت کرو،
اس کا زیادہ جو سمجھ میں آنے والا مطلب ہے وہ یہی ہے کہ خودکشی کی یہاں پر ممانعت کی جا رہی ہے، اور باقی پورا معاشرہ اگر مسلمانوں کا ہے تو ایک نفس کی طرح سے ہے، ایک جان ہے، تو کسی اور کو قتل کرنا بھی ایسا ہی ہے کہ گویا خود کو قتل کرنا۔ ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تم پر رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اگر کبھی کوئی ایسا مسئلہ آ جائے کہ جس کی وجہ سے انسان دل تنگ ہو جائے اور وہ پریشانی کی وجہ سے ہمت ہار بیٹھے تو اسے اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور اگر کوئی ایسا کام کرے ظلم و تعدی کرتے ہوئے، ظاہر ہے کہ یہ تجاوز ہے، ٹرانسگریشن ہے، اپنی لائنز کو کراس کرنا ہے کہ جب پروردگار نے اس کی اجازت نہیں دی تو کیوں کرے کہ انسان اس کام کو انجام دے سکتا ہے، لیکن اگر اس نے ایسا کیا تو پروردگار کی طرف سے وعید ہے، پھر خاص پنشمنٹ کا اعلان ہے کہ فسوف نصلیہ نارا، کہ پھر ہم اسے عنقریب جہنم کی آگ میں داخل کریں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ کے لیے پھر بہت آسان ہے۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایک طرف رحمت پروردگار ہے تو پھر سزا کیوں کر دی جا سکتی ہے، یہ پروردگار عالم کی صفات ہیں۔ پروردگار صاحب حکمت ہے، وہ کبھی بھی بغیر وجہ کے ایسا کوئی کام نہیں کرے گا، لیکن موقع اور محل کے اعتبار سے پروردگار کا جو فیصلہ ہوگا وہ حکمت کے بالکل مطابق ہوگا۔ اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 31، اس کے اندر پروردگار عالم گناہ کبیرہ اور صغیرہ، یہ دو قسمیں ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ اگر تم اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بچا لو گے تو جو چھوٹے گناہ ہیں ان کی ہم خود ہی پردہ پوشی کر دیں گے۔ وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں معزز مقام پر پہنچا دیں گے۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو نہج البلاغہ کے اندر بھی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا یہ جملہ ہے کہ گناہوں کے اندر کچھ بڑے ہیں، من کبیر او ادا علیہ، کہ جس کے اوپر خدا نے وعدہ کیا ہے کہ اس کی سزا دے گا، اور کچھ چھوٹے گناہ ہیں کہ جس کے اوپر بخشش کی امید دلائی ہے۔ اگر آپ اس کی تفصیل پڑھنا چاہیں تو آیت اللہ دستغیب شیرازی کی جو کتاب ہے گناہ کبیرہ، اس کی جو پہلی جلد ہے اس کے مقدمے میں آپ کو ان باتوں کی تفصیل مل جائے گی۔ بنیادی فرق کبیرہ اور صغیرہ کے درمیان کیا ہے؟ یہاں پر اگر آپ غور کریں تو سیئات کا لفظ استعمال ہوا ہے، ایک دوسرے مقام پر لمم کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید کے اندر۔ یہ صغیرہ گناہوں کے لیے قرآن مجید کی تعبیرات ہیں، مگر ان دونوں کے درمیان بنیادی فرق کیا ہے؟ کبیرہ کس کو کہیں گے اور صغیرہ کس کو کہیں گے؟ خداوند متعال کے مقابلے پر اگر کوئی شخص آ جائے تو ہر گناہ کبیرہ ہے، لیکن جب خداوند متعال خود ہی یہ تقسیم کر رہا ہے تو کوئی تو اس کے پیچھے بیس ہوگی، بنیاد ہوگی، تو وہ بیس یہاں پر بیان کی گئی جو امیر المومنین کا کلام آپ نے سنا کہ گناہ کبیرہ کا مفہوم یہ ہے کہ وہ گناہ کہ جس کے اوپر خدا نے عذاب کی وعید کی ہے کہ اس پر میں تمہیں جہنم میں داخل کر دوں گا یا آگ کا عذاب دوں گا، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور اگر کسی کام سے روکا ہے لیکن اس پر ایسی وعید ہمیں نظر نہیں آتی تو حرام تو وہ بھی ہے، مگر بہرحال اس کو گناہ کبیرہ میں شمار نہیں کیا جائے گا، اس کو گناہ صغیرہ میں شمار کیا جائے گا۔ ایک یہ معیار ہوا۔ دوسرا معیار یہ کہ لا صغیرہ مع الاصرار، کہ اگر ایک انسان صغیرہ کو یعنی چھوٹے گناہوں کو بار بار کرے تو اصرار کے بعد صغیرہ نہیں رہتا، وہ خود بخود کبیرہ بن جاتا ہے، میجر سن یا بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ یہ دوسرا معیار ہوا۔ ایک تیسرا معیار یہ ہے کہ بہت سے گناہ بظاہر چھوٹے محسوس ہوتے ہیں، مگر نوعیت کے اعتبار سے جب اس کا سیاق و سباق یا کانٹیکس دیکھا جاتا ہے تو وہ بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ 1 روپے کی چوری چھوٹی نظر آئے، لیکن اگر ایک ایسا شخص تھا جس کے پاس 1 ہی روپیہ تھا اور وہ اس سے روٹی لے سکتا تھا اور یہ چھن جانے کی وجہ سے وہ بھوک سے مر گیا، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 1 روپیہ چھوٹا ہونے کے باوجود اس موقع پر اس کی چوری کتنا بڑا گناہ بن جائے گا۔ لہٰذا اس کی تفصیلات اپنے مقام پر، یہ تو مختصر سا ایک تعارف تھا۔ یہاں پروردگار عالم نے بہرحال ایک امید دلائی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں پروردگار عالم نے حسد سے روکا ہے کہ لا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، کہ جو اللہ نے فضل کیا ہے تم میں سے بعض پر اور بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے تو اس میں ایک دوسرے کے اوپر حاسدانہ نظر مت ڈالو، یہ تمنا مت کرو۔ یہ تمنا نہ کرو سے کیا مراد ہے؟ اگر خدا ہی سے کوئی دعا مانگ رہا ہے کہ اے پروردگار مجھے بھی عطا کر دے، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر یہ حسد کی بنیاد پر یہ تمنا کرنا شروع کر دے کہ اس سے چھن جائے
تو یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو اخلاقی اعتبار سے پستی میں بھی لے جائے گی اور اس کو کچھ حاصل بھی نہیں ہوگا. روحانی اعتبار سے بھی ایک عذاب ہے اور جسمانی اعتبار سے بھی اس کی صحت کے لیے بھی خراب ہے. تو ایک تو یہ حاسدانہ جو تمنا ہے اس سے روکا گیا، اور دوسری چیز جو یہاں پر سمجھائی گئی کہ فقط تمنا کرنے سے کچھ ہوگا بھی نہیں جب تک انسان کوشش نہ کرے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو کوشش کی متقاضی ہیں. اگر ایک انسان سستی کا مظاہرہ کرے اور کوشش سے جی چرائے تو پھر دوسرا انسان اگر کوشش کے نتیجے میں کسی مرتبے اور مقام تک پہنچ جائے تو پھر اسے افسوس کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس ناکامی کا اس نے خود مقدمہ فراہم کیا ہے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار فرماتا ہے کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے وہ ہے کہ جو انہوں نے کمایا، وللنساء نصیب مما اکتسبنا، اور خواتین کے لیے وہ ہے جو انہوں نے حاصل کیا اور کمایا. واسألوا اللہ من فضلہ، یہی وہ چیز جو میں نے پہلے عرض کی کہ اللہ سے سوال کرو اس کے فضل کا، کوئی حرج نہیں. ایک انسان یہ دعا مانگے کہ پروردگار تو نے اس کو دیا اور عطا فرما، لیکن میں اپنے لیے بھی یہی سوال کرتا ہوں کہ مجھے بھی اپنے فضل سے عطا فرما، تو اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے. ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اگلی جو آیت ہے وہ بہت اہم آیت ہے، آیت نمبر 33. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَّ، ہم نے ہر ایک کے لیے وارث قرار دیا ہے. موالیہ یعنی وارث، اور ہر ایک کے لیے قرار دیا ہے. مما ترک الوالدان والاقربون، جو اس کے والدین چھوڑ کر جائیں، جو اس کے رشتہ دار چھوڑ کر جائیں، اس کے لیے ہم نے وارث مقرر کیے ہیں. بے وارث کوئی نہیں ہے، یعنی کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوگا کہ جو بالآخر اس چیز کی وراثت کو حاصل کرے گا. یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ کل کا لفظ استعمال کیا ہے پروردگار نے، اس میں کوئی استثناء نہیں رکھا، جو خود اس مشہور قضیے کے لیے قضاوت کا ایک بہت بہترین سامان ہے کہ جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنا حق مانگ رہی تھی تو بالآخر جناب سیدہ نے میراث کے عنوان سے بھی اپنا حق مانگا تھا. جب پروردگار عالم قرآن مجید کے اندر واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ ہر ایک کے لیے ہم نے ورثہ قرار دی ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی وارث نہ ہو؟ لہٰذا جناب سیدہ کا یہ اعتراض بھی تھا اور استدلال بھی تھا کہ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میرے بابا نے قرآن کے خلاف کوئی بات بیان کی ہے؟ ہرگز میرے بابا قرآن مجید کے خلاف کوئی بات بیان نہیں کرتے تھے. یہ جناب سیدہ کا اس جھوٹی حدیث کے خلاف ایک بھرپور احتجاج تھا. یہاں پھر پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا، یہ بات میں پہلے گزارش کر چکا کہ 3 طبقات ہوتے ہیں. پہلے طبقے میں کوئی موجود ہو تو دوسرے طبقے کی باری نہیں آتی، دوسرے طبقے میں کوئی ہو تو پھر تیسرے طبقے کی باری نہیں آتی. اگر تیسرے طبقے میں بھی کوئی نہ ہو تو پھر اس کے بعد الامام ولی لمن لا ولی اللہ، الامام وارث لمن لا وارث اللہ، کہ پھر امام وقت جو ہے وہ وارث ہوتا ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو. درمیان میں کیا ایک پروویژن بن سکتا ہے وہ یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، کہ وہ کہ جن کے ساتھ تمہارا کوئی عہد و پیمان ہے تو ان کو ان کا حصہ دے دو. یہ کون سا حصہ ہے؟ ایک تو ٹھیک ہے اگر کسی کے ساتھ کوئی پیکٹ ہے تو جو پیکٹ اس کے ساتھ ہے وہ اس کے مطابق عمل کرے. لیکن ایک اور چیز بھی ہے جس کو ضمان جریرہ کہا جاتا ہے فقہ کی زبان میں. مجھے اندازہ ہے کہ یہ ایک مشکل اصطلاح ہے، میں اس کی تفصیل میں بھی نہیں جاؤں گا. اگر آپ پڑھنا چاہیں تو فقہ کی کتابوں کے اندر اس کے لیے رجوع کیا جا سکتا ہے کہ درمیان میں ایک پروویژن یہ رکھا گیا ہے کہ تینوں طبقات اگر نہ ہوں وہ رسا کے، تو پھر اس کے بعد اگر کسی کے ساتھ اس نے پیکٹ کیا ہے جس کی اپنی ایک شکل ہے، جس کے لیے اپنا ایک صیغہ ہے، تو پھر اس کی گنجائش بنتی ہے کہ وہاں پر اس کو وارث قرار دیا جائے. اللہ ہر چیز کے بارے میں حاضر و ناظر ہے، گواہ ہے، شہید ہے. آخری آیت جو اس صفحے پر ہمیں نظر آ رہی ہے جس پر ہماری بات مکمل ہو جائے گی، اس میں فیملی لائف کے حوالے سے پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ جو مرد ہیں وہ خواتین کے اوپر اس طرح سے ذمہ دار ہیں کہ ان کے انتظامات، ان کے اصلاحات کے وہ ذمہ دار ہیں، کہ ان کا کام ہے کہ وہ ان کے لیے نان و نفقے کا بندوبست کریں، ان کے مہر کا انتظام شوہر کو کرنا ہے، گھر کا خرچہ چلانے کے لیے خرچہ دینے کا ذمہ شوہر کا ہے. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ اللہ نے جو بعض کو بعض کے اوپر ایک فضیلت دی ہے ذمہ داری کے ساتھ، بغیر ذمہ داری کے نہیں، وہ ذمہ داری کی وجہ سے. اور وہ کیا ہے؟ بما انفقوا من اموالہم، کہ جو وہ اپنے اموال میں سے، اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو پسندیدہ خواتین ہیں، جو بیویاں ہیں، ان کی یہاں پر تعریف ہو رہی ہے کہ فالصالحات، صالح خواتین کون سی ہیں؟ ازواج قانتاتن، جو اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی ہیں، حافظات للغیب،
اور غیب میں جب شوہر موجود نہیں ہے تو حفاظت کرنے والی ہے، بما حفظ اللہ، اس بات کا لحاظ کرتے ہوئے کہ اللہ نے بھی ان کی حفاظت کی ہے. جو شوہروں کے ذمے یہ کام لگایا ہے تو اس طرح سے شوہر کو یہاں پر مزدور بنایا ہے کہ وہ کام کرے اور اپنی بیوی کے لیے انتظام کرے. تو اگر وہ نہیں ہے تو پھر ان کی غیر موجودگی میں زوجہ اس بات کی ذمہ دار ہے کہ وہ ان کے غیب میں اور غیر موجودگی میں حفاظت کا انتظام کریں. یہاں پر 3 چیزیں علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ نے لکھی ہیں کہ جن میں شوہر کو ذمہ دار بنایا گیا ہے. طلاق کا حق شوہر کے پاس ہے. خاتون ازدواجی معاملات میں جب شوہر جمع کے لیے طلب کرے تو انکار نہیں کر سکتی، اور گھر سے باہر جانے میں وہ شوہر کی رضایت طلب کرنے کی پابند ہے. ان 3 کے علاوہ باقی سارے محبت کے معاملات ہیں. گھر میں جھاڑو دینا یہ شوہر کے حوالے سے بیوی کی کوئی ذمہ داری نہیں، یہ محبت کے ماتحت وہ کر رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے. کھانا پکانا اس کو شریعت نے ایک خاتون کے اوپر واجب نہیں قرار دیا ہے، لیکن بالکل اصول محبت کے تحت یہ بھی کام ہو تو بہت اچھی بات ہے. لیکن وہ جو واجب معاملات ہیں اگر اس کے اندر نافرمانی کا مظاہرہ ہو تو نشوز کہا گیا. تو اس کے حوالے سے 3 اسٹیپس کے اندر بتایا گیا کہ شوہر کیا کر سکتا ہے. پہلی چیز کہ اس کو موعظہ کرے، نصیحت کرے. دوسری چیز کہ اگر نصیحت سے فائدہ نہ ہو تو پھر اس کے بعد وہ بستر الگ کر دے. اور تیسرا مرحلہ وہ ہے کہ جس کے اندر شوہر کو محدود لیکن بہرحال ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت دی گئی ہے کہ وَضْرِبُوهُنَّ. اس کے اندر انتقام لینے کے لیے شوہر کو بالکل اجازت نہیں ہے. وہ خامخواہ اپنے جذبات کی تسکین کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ مار پیٹ کرے، اس کی بالکل اجازت نہیں. اتنا زیادہ مارنے کی اجازت نہیں کہ جس کے نتیجے میں جلد سرخ ہو جائے یا سیاہ پڑ جائے معاذ اللہ، یا ہڈی ٹوٹ جائے، ایسا کوئی زخم پہنچانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن محدود اس کے اندر، تاکہ کسی طریقے سے یہ معاملہ سنبھل جائے اور گھر ٹوٹنا نہ پائے. پھر اس کے بعد خدا نے ڈرایا ہے کہ اگر وہ تمہاری اطاعت کر رہی ہیں تو خبردار خامخواہ ان کے خلاف کسی قسم کا اقدام کرنے کی کوشش نہ کرو. یقیناً اللہ علی کبیرہ، بزرگ بھی ہے اور برتر بھی ہے. یہاں پر پروردگار عالم نے اپنی بزرگی کے ذریعے سے شوہروں کو اور مردوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کی ہے. یہیں پر یہ آیتیں مکمل ہوتی ہیں، یہ صفحہ بھی مکمل ہو جاتا ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.